أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ علی اصغر، غلام علی، فرقان، چراغ، شارف. ہماری گفتگو کتاب سمدیہ میں میں چل رہی تھی تیسرے حدیقے میں. نہیں، پہلا حدیقہ تو کیا تھا؟ فی مارت تو تقدیم جس کو وہی مقدمات باقی تھی. الحدیقۃ الثانیہ، ثانیہ تو فیما یتعلق بالاسماء، اسم سے. الحدیقۃ الثالثہ تو فیما یتعلق بالافعال. آج ہم شروع کرنے والے ہیں الحدیقۃ الرابعہ فی الجمل وما یتبعها. تیسرے حدیقے میں جو افعال کے بارے میں تھی، اس میں ہم نے فعل مضارع منصوب پڑھا، فعل مضارع مجزوم پڑھا، اور فعل تعجب اور افعال مد و ضم اور افعال قلوب. اور افعال قلوب کے ذیل میں ہم نے پڑھا کیا؟ باب تنازع. باب آج ہم جو حدیقہ شروع کریں گے جو وہ کس بارے میں؟ جملوں کے بارے میں. جی اور وہ چیزیں وما یتبعها، اس چیز کے بارے میں شروع کریں گے. دیکھتے ہیں الحدیقۃ الرابعہ تو فی الجمل وما یتبعها، جملوں کے بارے میں وما یتبعها، اور اس کی جو لفظ کے اقسام، اس کے احکام، اور جملے اور کلام میں کیا فرق ہے، کیا نسبت ہے، اس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں. الجملۃ قول، جملہ ایک قول ہوتا ہے تضمن کلمتین باسناد. جملہ کسے کہتے ہیں؟ جو متضمن ہوتا ہے دو کلموں کا، یعنی دو کلمے اس کے اندر ہوتے ہیں لیکن وہ دو کلموں میں اسناد ہوتی ہے، اسناد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فہی اعم من الکلام عند الاکثر، اکثر نحویوں کے نزدیک یہ عام خاص مطلق ہے کلام سے. یعنی ہر کلام تو جملہ ہے، ہر کلام تو، لیکن ہر جملہ کلام نہیں ہوتا. کلام بننے کے لیے جملہ جب بھی کلام بنے گا جب اسناد کے ساتھ ساتھ مفید بالاسناد، مفید بھی ہو. ورنہ آپ جملہ شرطیہ دیکھیے، ان تضریب، ان تضریب جملہ ہے یا نہیں؟ انہیں شرطیہ تضریب و فعل تضریب، اس نے جزم دیا، اور ہوا اس میں انتا اس میں فاعل ہے. جملہ ہے یا نہیں؟ لیکن کیا کلام ہے؟ ان تضریب. اگر تمہارے کلام کی تعریف کیا کی؟ جو بچپن سے سنتا ہے، کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے، سننے والے میں کوئی مثلا. اب ہم ان تضریب اگر تمہارے، تو جملہ تو ہے یہ کلام. ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پر موصول صلہ ہے، جملہ ہے لیکن، یا موصول جملہ ہے، صلہ کے بغیر کامل تھوڑا ہی ہے، کلام نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ ہر کلام تو جملہ ہے لیکن ہر جملہ کلام. تو جو جملہ ہوتا ہے متضمن ہوتا ہے دو کلموں کے اسناد کے ساتھ، چاہے وہ مقصود لذاتی ہی ہو. مقصود تو زید قائم، میرا مقصود یہ لذاتی ہی، یہی مقصود ہے. لیکن صلہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ موصول کی وجہ سے ہوتا ہے. جزا شرط کی وجہ سے ہوتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے، یہ شرط جزا کی نہیں ہوتی، مقصود لذاتی ہی نہیں ہوتا. لیکن جملہ تو ہے، جملہ چاہے مقصود لذات ہی ہو یا مقصود لغیر ہی، جملہ جملہ ہے. لیکن کلام، ابتدائے کلام کتاب میں پڑھا نکلا لفظ مفید بالاسناد، ایک ایسا کلمہ ہے یعنی وہ کہ مفید ہوتا ہے اسناد کے ساتھ. ابھی کہہ رہے ہیں جملے کی تعریف سمجھ میں آ گئی. جملہ
ایک ایسا قول ہے جو متضمن ہوتا ہے دو کلموں کے، یعنی دو کلمے اس کے اندر ہوتے ہیں اسناد کے ساتھ، اور فحیائی جملہ جو عام میں مطلق ہوتا ہے کلام سے، یعنی ہر جملہ کلام پہ بھی صادق آتا ہے اور غیر کلام پہ بھی، یعنی ہر کلام تو جملہ ہے لیکن ہر جملہ کلام نہیں، مثلا جملہ شرطیہ خالی جملہ ہے نہیں ہے لیکن کلام، یا جملہ جزا خالی خالی جملہ جزا جملہ ہے لیکن کلام، یا خالی جملہ صلہ جملہ موصول، یا جملہ صلہ ہے خالی جملہ صلہ جملہ ہے لیکن کلام، جملے کی تعریف پتہ لگ گئی۔ ابھی جملہ فَإِن بَدَأَتْ بِاسْمٍ اگر جملہ شروع ہو اسم سے، فَاسْمِيَةٌ تو جملہ کیا ہے؟ جملہ اسم ہے، زید قائم، آپ جانتے ہیں وہ جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے جملہ اسم۔ یہ جملہ اس میں صحیح کی مثال ان تصوموا خیر لکم، ان تصوموا دیکھنے میں بھلے فعل ہے لیکن آپ جانتے ہیں ان تعویل مصدر میں جاتا ہے اپنی سے لے جا صومکم خیر لکم، تو یہ جملہ وہ اس میں صحیح تھا، یہ اس میں مؤول ہے، دونوں کی مثالیں دے دی، یہ اسم سے شروع ہونا چاہیے بھلے یہ فعل ہے لیکن ہے تعویل کی جائے گی۔ یا ان زیدن قائمون، ان زیدن قائمون، ان حرف مشبہ بالفعل، زیدن اسم قائمون اس کی خبر ہے۔ اب آپ کہیں گے تو اسم سے شروع نہیں ہو رہا، حرف سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں اذ لا عبرۃ بالحرف، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے کیونکہ حرف کا کوئی اعتبار۔ تو جملے کی دو قسمیں ہوئی، ایک فَإِن بَدَأَتْ بِاسْمٍ اگر اسم سے شروع ہو تو اسمیہ، اب دیکھیں نیچے او بفعل، یا ان بدأت بفعل اگر فعل سے شروع ہو تو جملہ ففعلیت، جملہ کیا ہے پھر فعلیہ ہے، جیسے قام زید یا حل قام زید حل زیدا ضربتہ یا ابا عبد، اتنی مثالیں کیوں دے رہے ہیں؟ یہ اتنی مثالیں اس لیے دے رہے ہیں کہ قام زید خود ڈائریکٹ فعل ہے، حل فعل ہی پہ داخل ہوتا ہے، حل حرف کا بھی ہے، یا یہ کہہ لو کہ حرف کا کوئی اعتبار نہیں، حلہ اب آپ کہیں گے تو اسم پہ زیدن، لیکن نہیں، آپ جانتے ہیں حلہ ضربت زیدن ضربتہ فعل پہ ہی داخل ہوتا ہے، اسم پہ داخل نہیں ہو سکتا، تو یہاں تعویل کرنی پڑے گی، تو فعل کیا ہے؟ یا ابا عبداللہ آپ کہیں گے یا حرف ہے، اگر حرف کا اعتبار نہیں تو پھر عبداللہ تو یہ بھی اسم ہے، تو فعل تو ہے ہی نہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ یا قائم مقام ادعو اطلبو ہے، سمجھ یہ ہدایہ یاد آئی، یا ادعو اور اطلبو کے قائم مقام ہوتا ہے، کوئی آپ ندا دے رہے ہیں، تو یہ فعل یہی ہوا نا ادعو اطلبو جی۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، تو آپ کہیں گے احد تو اس میں آگے ہی اس میں ہے، لیکن یہاں پر استجارہ نے تفسیر کی کہ وہاں پہ ایک استجارہ کا محذوف ہے، لأن المقدر کالمذکور، اس لیے کہ جو مقدر ہے وہ مذکور ہی کی طرح ہیں، اس میں اکثر جو حلہ وغیرہ یہ سب کیا ہیں، اس میں مقدر ہیں، اور مقدر مذکور ہی کی طرح ہوتا ہے۔ پھر کہہ رہے ثم ان وقعت خبرا، اگر جملہ خبر واقع ہو رہا ہے، جی جملہ ظاہر سی بات ہے مبتدا، اور جو خبر جملہ تو فصغرا، تو یہ جملہ کیا کہلائے گا؟ صغرا ہے۔ وکانا خبر المبتدا فیہا جملۃ کبریٰ، اور خبر مبتدا پورا جملہ کیا ہوگا؟ کبریٰ، مبتدا خبر جملہ پورا ملا کے ہوگا کبریٰ، لیکن اس کا خالی جملے کو دیکھیں خبر کو دیکھیں تو صغرا، جیسے زید قام ابوہ میں زید مبتدا ہے نہیں، تو زید قام ابوہ پورا ملا کے کبریٰ ہے، لیکن قام ابوہ قام مبتدا ابوہ خبر، مبتدا خبری کیا ہے؟ صغرا ہے، فقام ابوہ صغرا، قام ابوہ جو ہے وہ صغرا ہے، والجمیع یعنی زید قام ابوہ پورا کا پورا کبریٰ ہے۔ پھر کہنا وقت تکون صغرا و کبریٰ، جملہ کبھی کبھی صغرا بھی ہوتا ہے کبریٰ دونوں، صغرا اور کبریٰ دونوں ہو جاتا ہے، یہاں پہ جملہ خالی صغرا ہے جو خبر ہے، اور پورا جملہ کبریٰ ہے، لیکن کبھی کبھی خبر صغرا اور کبریٰ دونوں ہو جاتا ہے، لیکن دونوں ایک ساتھ کیسے ہو جائے گا؟ بے اعتبار ہے، دو اعتبار سے، جیسے زید مبتدا ہے، ابوہ مبتدا ہے، غلامہ مبتدا ہے۔ اب دیکھو غلامہ مبتدا ہے، مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ غلامہ،
منطلقن خبر ہے مرفوع علامت رفع ضمہ ہے، تو غلامہ منطلقن مبتدا خبر جملہ ہے یا نہیں؟ یہ جملہ خبر واقع ہو رہا ہے ابوہ کی، ابوہ مبتدا غلامہ منطلقن خبر، مبتدا خبر ملا کے جملہ ہے یا نہیں؟ یہ پورا جملہ خبر ہے زید کے لیے۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں کیا ابوہ غلامون، ابوہ غلام چاہے صغرا بھی ہے کبرا بھی ہے، غلامہ منطلقون جملہ ہے نہیں ہے، صغرا ہے، صغرا ہے نہیں ہے جی اس ایک اعتبار سے، لیکن یہ غلامہ منطلقون صغرا ہے اس کے اعتبار سے نا، یہ ابوہ غلامہ کہیے، ابوہ غلامہ صغرا ہے، ابوہ غلامہ منطلقون صغرا ہے زید کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، لیکن کبرا ہے ابوہ غلامہ منطلقون کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا؟ وقد لا تكون صغرا ولا کبرا، کبھی کبھی جملہ نہ صغرا ہوتا ہے نہ کبرا، جیسے قام زید میں جملہ ہے تو یہ نہ صغرا ہے نہ کبرا۔ بہرحال ابھی کہہ رہے ہیں اجمال، الجمل التی، بات یہاں پہ بتا رہے ہیں الجمل التی لہا محل، وہ جملے جن کا محل ہوتا ہے، یعنی جن کا محل ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے، جن کا محلی اعراب ہوتا ہے، سبع، کتنے ہیں؟ 7 ہیں، یعنی 7 جملے ایسے ہیں کہ جن کا محلی اعراب ہوتا ہے، وہ جہاں بھی واقع ہوں گے، مثلا جملۃ الخبریہ، جملہ خبریہ، اگر جملہ خبر واقع ہو رہا ہے اس کا محلی اعراب ہوگا، کیا ہوگا علی اصغر؟ جملہ اگر خبر واقع ہو رہا ہے فرقان، جملہ اگر خبر واقع ہو رہا ہے تو محلی اعراب ہوگا، کیا ہوگا وہ اعراب؟ جی فرقان، جملہ خبر واقع ہو رہا ہے اس کا اعراب ہوتا ہے محلی، وہ کیا ہوگا محلی اعراب؟ کوئی بتائے گا؟ اگر خبر واقع ہو تو اس کا اعراب محلی کیا ہوگا؟ جملہ اگر خبر واقع ہو تو اس جملے کا محلی اعراب کیا ہوگا؟ آپ کو نحو مقدماتی یاد ہے نا، جملہ عرفی پہ جملہ مبنی کلمے کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی ان کا اعراب محلی ہوگا، کیا ہوگا وہ محلی اعراب؟ صحیح بھائی، اگر مبتدا کی خبر واقع ہو رہا ہے تو مرفوع ہوگا، انار لائنا بھی جس کی خبر واقع ہو رہا ہے تو بھی مرفوع ہوگا، کیونکہ ان کا اسم منصوب خبر مرفوع ہوتی ہے، اور اگر ماولا شبیب الیسا فالق وہ مقاربہ کانا و کانا فال ناقصہ جو ہیں ان کی خبر واقع ہوگا تو محلن منصوب ہوگا، کیونکہ ان کی خبر منصوب ہوتی ہے، اراد ہوتی ہے۔ یہ کوئی سوچنے والی بات ہے، خبر نہیں پڑھا آپ نے، کتنی 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 خبر کی بات کہاں کہاں آئی ہے، خبر کی بات مبتدا میں بھی آئی ہے، خبر نواسخ کی بھی ہوتی ہے، تو 5 تو نواسخ کی خبریں ہو گئی۔ عجیب بات، تو اگر مبتدا جملہ خبر واقع ہو رہا ہے اور وہ خبر مبتدا کی ہے تو محلی اعراب اس کا مرفوع ہوگا، رفع ہوگا، اور اگر ان حروف مشبہۃ بالفعل لا نفی جنس کی خبر ہے جملہ واقع ہو رہے تو بھی مرفوع ہوگا، ماولا شبیب الیسا افعال مقاربہ اور افعال ناقصہ کی اگر خبر واقع ہو رہا ہے جملہ تو محلن منصوب ہوگا، کیونکہ ان کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ والحالیت، جملہ اگر حال واقع ہو تو اس کا بھی محلی اعراب ہوگا، کیا ہوگا محلی اعراب اس کا؟ منصوب ہوگا، کیونکہ حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، خبری تو ہے ایسی کہ جو کبھی مرفوع ہوتی ہے کبھی منصوب، مبتدا کی خبر ہمیشہ مرفوع، حروف مشبہۃ بالفعل لا نفی جنس کی خبر ہمیشہ مرفوع، کچھ چیز ایسی ان کی خبر مرفوع ہوتی، کچھ ایسی ان کی خبر منصوب ہوتی ہے، خبری تو ہے کہیں مرفوع کہیں منصوب ہوتی ہے، لیکن حال تو ہمیشہ منصوب ہی رہتا ہے، لہذا جملہ اگر حال واقع ہو تو منصوب، والمفعول بها، وہ جملہ جو مفعول بہ واقع ہو اس کا بھی محلی اعراب ہوگا، کیا ہوگا؟ منصوب، کیونکہ مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، والمضاف الیہ، وہ جملہ جو مضاف الیہ واقع ہو اس کا بھی محلی اعراب ہوگا، کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، والواقعات، وہ جملہ کے جو واقع ہو جواباً لشرط جازم، شرط جازم کے کچھ ادات شرط ایسے ہیں جو جزم دیتے ہیں، جزم بھائی شرط و جزا ہوتی ہے ان کی اور جزم دیتے ہیں،
لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی شرط و جزا تو ہوتی ہے لیکن جزم نہیں دیتے وہ جازم. تو وہ جملہ جو اس شرط کا جواب واقع ہو جو جازم ہو تو اس کا بھی اعراب محلی ہوگا. کیا ہوگا؟ وہ جزم ہوگا. کیونکہ بھائی وہ شرط جو جزم دینے والی ہے جزم ہی دے گی نہیں. وہ شرط جو جزم دینے والی نہیں وہ کیسے جزم دے دے گی؟ کتنے جملے ہو گئے؟ 2 4 5 جملے ہو گئے. والتابعۃ لمفرد، وہ جملہ جو مفرد کا تابع ہو. تابع کتنے پڑھے تھے آپ نے؟ اگر کوئی جملہ کسی مفرد کے اوپر یا تو عطف ہو جائے یا اس کا عطف بیان ہو یا اس کا بدل ہو یا جو بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، تاکید ہو اس کی جملہ، تو ظاہر سی بات ہے جو مفرد کا اعراب ہوگا وہی اس کا اعراب ہوگا. آپ کو یاد ہے توابع میں کیا تھا؟ توابع کا اعراب اپنا خود کا نہیں ہوتا، اتباع میں ہوتا ہے. جو اس کا متبوع ہے اسی کا اعراب. تو مفرد کا جو اعراب ہوگا وہی اس کے تابع، اگر اس کا تابع جملہ واقع ہو جائے تو اس کا ہوگا. یا والتابعۃ، وہ جملہ کے جو تابع واقع ہو لجملۃ، کسی جملے کا. یہاں پہ کیا تھا؟ کسی مفرد کا تابع واقع ہو یا کیا کسی جملے کا تابع واقع ہو، لیکن شرط یہ کہ اس جملے کا محلی اعراب ہونا چاہیے. اگر اس جملے کا اعراب محلی ہے اور اس جملے کے اوپر کوئی عطف ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو پھر اس کا بھی وہی اعراب ہوگا جو اس جملے کا ہے. لیکن اگر ایک جملہ ہے جو دوسرے جملے کا تابع تو واقع ہو رہا ہے، اس کا خود کا محلی اعراب نہیں ہے تو اس کا تھوڑی ہو جائے گا. جی کوئی 7 جملے ایسے ہیں جن کا محلی اعراب ہوتا ہے، سب کا معین ہے خبر کو چھوڑ کے. کیونکہ حالانکہ خبر بھی معین ہے، کچھ چیزوں کی خبر مرفوع ہوتی ہے، کچھ چیزوں کی خبر منصوب ہوتی ہے، بس یہی تو ہے. حال اگر جملہ واقع ہو تو منصوب، مفعول بہ واقع ہو تو منصوب، مضاف الیہ جملہ واقع ہو تو مجرور، مجزوم ہوگا اگر شرط جازم کا جواب واقع ہو. ٹھیک ہے. مفرد کا تابع اور جملے کا تابع اگر جملہ واقع ہو رہا ہے تو اس کا اعراب بھی معین نہیں ہے، وہی ہوگا جو مفرد کا ہے. ہو سکتا ہے مفرد کا اعراب رفع ہو سکتا ہے مفرد کا اعراب نصب ہو سکتا ہے اس کا اعراب جر ہو، تو وہی اعراب اس جملے کا ہوگا جو اس کا تابع واقع ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ لیکن واللتی لا محل لها سبع ايضا، وہ جملے کے جن کا محلی اعراب نہیں ہوتا وہ بھی 7 ہے. جی اس کا مطلب یہ ہوا 7 جملے ایسے ہیں جن کا محلی اعراب ہوتا ہے، 7 ہی جملے ایسے جن کا محلی اعراب. کون کون سے جملے؟ الجملۃ المستأنفہ، تو وہ جملہ جو مستأنفہ ہو، یا جملہ معترضہ والتفسیریہ والصلہ. جملہ صلہ کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا. موصول کا جو صلہ ہوتا ہے مستانفہ کا، جملہ معترضہ کا، جملہ تفسیریہ کا، جملہ صلہ کا جملہ وہ والمجاب بہا القسم، وہ جملہ جو قسم کا جواب واقع ہو اس کا بھی محلی اعراب نہیں ہوتا. یا والمجاب بہا، وہ جملہ کہ جس کے ذریعے جواب دیا جائے شرط غیر جازم کا، یعنی وہ جملہ جو شرط غیر، ایک شرط ہے، شرط و جزا چاہتا ہے وہ لیکن وہ جزم نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے اگر جواب دیا جائے جملے کے ذریعے اس شرط غیر جازم کا تو اس کا محلی اعراب نہیں ہوگا. والتابعۃ لما لا محل له، اور وہ جملہ کہ جو تابع واقع ہو اس چیز کا جس کا خود کا محلی اعراب نہ ہو. مثلا ایک جملہ ہے وہ جملہ ہے، پیچھے دیکھو مستانفہ، جملہ مستانفہ پہ عطف ہو یا جملہ معترضہ پہ عطف ہو یا جملہ تفسیریہ کی تاکید ہو یا پہ بیان ہو یا صلے کے اوپر عطف ہو، جملہ صلہ کے اوپر عطف ہو، تو جب ان کا خود کا محلی اعراب نہیں تو ان کے تابع کا بھی نہیں ہوگا. نہیں اب ایک ایک کر کے یہاں اشارہ کریں گے. تفصیل، وہ تو اجمال تھا، یہ تفصیل، وہ اجمالی بحث بیان کر دی کہ 7 جملے ایسے ہوتے ہیں جن کا محلی اعراب ہوتا ہے. کون کون سے نام گنا دیا؟ 7 جملے ایسے ہوتے ہیں جن کا محلی اعراب نہیں ہوتا، ان کا نام گنا دیا. اب ڈیٹیل دیکھیے. الاولا، تفصیل اولا کیا ہے؟ مما له محل، وہ جملے کے جن کا محل ہوتا ہے الخبریت، ان میں سے ایک کیا ہے؟ جملہ خبریہ. وہی الواقعات خبرا للمبتدأ، جملہ خبریہ وہ جملہ ہے کہ جو واقع ہو مبتدا کی خبر، او لأحد النواسق، یا کسی نواسق میں سے کسی ایک کی خبر واقع. ومحلها الرفع او النصب، وہ جملہ جو خبر واقع ہو رہا ہے اس کا محل یا تو رفع ہو گیا، ابھی تو آپ کو بتانے کی ضرورت ہے نہیں کہ رفع کب ہوگا نصب کب ہوگا، ابھی بتا دیا. اگر مبتدا کی خبر واقع ہو رہا ہے جملہ یا
حروف مشبہات بالفعل کی خبر جملہ واقع ہو رہا ہے یا لا نفی جنس کی خبر جملہ واقع ہو رہا ہے تو رف ہوگا. اور اگر افعال ناقصہ افعال مقاربہ ما اولا شبیب لیسا کی خبر واقع ہو رہا ہے جملہ تو ان کا اعراب نصب ہوگا محلن. کیوں؟ کیونکہ ان کی خبر منصوب ہوتی ہے. ولا بد فیہا، ہاں آپ دیکھیے یہ جملہ جو خبر واقع ہو رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ من ضمیر، اس میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جملے میں مطابقا لہو، جو کہ اس کے مطابق ہو. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس جو مبتدا کے مذکور او مقدر، چاہے وہ ضمیر جملے کے اندر ذکر ہو یا مقدر مانیے یا مقدر مانیے. مذکور کی مثال جیسے زید مبتدا ہے، ابو قائم، ابو مبتدا ہے، قائم خبر ہے نہیں، تو اس میں جملے میں ضمیر ہے نہیں ابو ہو. اب یہ ہو کا سے مطابق ہے زید سے، لیکن اگر ہوتا ہندن ابو ہا قائم ہے نہیں، الزیدان ابو ہما قائم، الزیدون ابوہم قائم ہے نہیں. تو جملہ اگر خبر واقع ہو رہا ہے تو اس میں ضروری ہے کہ اس میں ایک ضمیر ہو، چاہے وہ ذکر ہونی چاہیے، چاہے ذکر ہو چاہے مقدر. ذکر کی مثال میں نے ابھی دے دی آپ کو، نہیں بولو. لیکن پوشیدہ السمنو منوانے بدرہمین، میں کہوں السمنو منوانے بدرہمین، سمنو مبتدا ہے، منوانے بھی مبتدا ہے، مرفوع علامت رفع آپ کو الف دکھ رہا ہوگا کیونکہ تثنیہ ہے، تثنیہ میں علامت رفع علی ہوتی ہے. بدرہمین جار و مجرور خبر ہے منوان کی. یہ منوان بدرہمین جملہ خبر واقع ہو رہا ہے نہیں، مبتدا خبر جملہ ہے، ضمیر کہاں ہے اس میں؟ مقدر ہے. اس میں کیا تھا؟ السمنو منوان منہ بدرہمین، گھی اس میں سے 2 من 1 درہم کا ہے، تو یہاں ضمیر ہے لیکن مقدر ہے. مگر یہ کہ کبھی کبھی یہ جملہ جو خبر واقع ہو رہا ہے وہ ضمیر سے بے نیاز ہوتا ہے، یعنی اس میں رابط نہیں ہوتا. کب؟ اذا اشتملت علی المبتدا، جب اذا اشتملت علی، جب خبر جملہ جو خبر واقع ہو رہا ہے وہ مبتدا پر مشتمل ہو، یعنی بعین ہی مبتدا اس میں ریپیٹ ہوئی ہو. بولو. جیسے مثال دی تھی کیا؟ الحاقۃ ملحاقہ، الحاقۃ مبتدا ہے، ما مبتدا الحاقۃ خبر، مبتدا خبر جملہ ہے نہیں، اس میں ضمیر تو ہے نہیں. تو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ الحاقہ جو مبتدا ہے الحاقہ خبر میں بھی ریپیٹ ہوا ہے. جب کبھی جملہ خبر واقع ہو تو اس میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے، لیکن کبھی کبھی ضمیر سے بے نیاز ہوتے ہیں. کب؟ جب بعین ہی مبتدا جملہ خبر میں ریپیٹ ہوئی ہو. او یا پھر علی جنس شامل لہو، یا ایسی جنس ہو جس میں مبتدا بھی شامل ہو، جس میں مبتدا بھی شامل ہو. ٹھیک ہے، جو کہ مبتدا سب شامل ہو. جیسے زید نعم الرجل، زید مبتدا ہے لیکن نعم الرجل جو کہا کیا بہترین مرد ہے، تو ان مردوں میں زید بھی تو شامل ہے، اس میں زید بھی شامل ہے. اور کہاں ہے؟ ہاں او اشارۃ الیہ، یا پھر اس کے اندر اس میں اشارہ ہو. لباس التقوی ذالک خیر، ذالک خیر، ذالک مبتدا خیرون خبر ہے، مبتدا خبر میں اس میں اشارہ ہے نا کہ لباس التقوی لباس مبتدا میں. او کانت نفس المبتدا، یا پھر جملہ جو خبر واقع ہو رہا ہے بعین ہی مبتدا ہو. اول قولی الحمدللہ، میرا پہلا قول الحمدللہ ہے مثال کے طور پر، تو میرا پہلا قول کیا ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ کیا ہے؟ میرا پہلا قول. جی سمجھ میں آیا؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ، لکھوا دیں گے باقی آگے پڑھیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ، اللہم صل علی